بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں غفور احمد اپنے چینل پاور اینڈ پولیٹکس کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ آزاد کشمیر میں حالات بدستور کشیدہ ہیں۔ آج لانگ مارچ کو دھرنے کو 1 ماہ کا عرصہ گزر گیا ہے۔ 1 ماہ سے پورے آزاد کشمیر میں شٹر ڈاؤن ہے، پہیہ جام ہے اور مکمل طور پر عوام کا عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ سپورٹ کرنا، ان کا ساتھ دینا اس بات کی علامت ہے کہ پورے کشمیر کے اندر 5 جولائی کو لوگ سڑکوں پر نکلے، کاروبار بند کیے ہیں لوگوں نے۔ اس کے باوجود آزاد حکومت اور پاکستان کی حکومت مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہو رہی اور یہ حالات خود خراب کر رہے ہیں۔ آج عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے اعلان آ گیا ہے لانگ مارچ مظفر آباد کی طرف جانے کا۔ وہ مارچ کا اعلان یہ ہے کہ 15 جولائی سے لانگ مارچ شروع ہو جائے گا مظفر آباد کی طرف۔ راولہ کوٹ سے قافلے مظفر آباد کی طرف موو کریں گے، باقی شہروں سے، باغ سے، باقی سندوتی سے، ممبر سے، جہاں جہاں سے لوگ موجود ہوں گے وہ سب مظفر آباد پہنچیں گے۔ اب یہ حالات ایسے بن گئے ہیں کہ مزید حالات کشیدہ ہوں گے اور مزید جانی نقصان کا امکان ہے۔ مظفر آباد لوگ پہنچیں گے، سیکورٹی فورسز کا اگر طاقت استعمال کی جائے گی تو یہ حالات بہت شدید خراب ہو جائیں گے۔ مسئلے کا حل ایک ہی تھا، ایک ہی ہے ابھی بھی، وہ مذاکرات۔ جب پانی سر سے گزر جائے گا اس ٹائم پاکستان کے حکمرانوں کو اور ارباب اختیار کو سمجھ آئے گی کہ وقت گزر گیا، اب ہم مذاکرات چاہتے ہیں، اس ٹائم بہت دیر ہو جائے گی۔ اس ٹائم کے حالات کے ہم جو بتا رہے ہیں، عوام کے اندر جو پیغام گیا 1 ماہ کے اندر، وہ یہ ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر جہاں پر انڈین فورسز کشمیریوں پر ظلم کرتی تھی، ان کو بولنے کی اجازت نہیں تھی، خواتین کی بے حرمتی ہوتی تھی وہاں پر اور گولیاں چلائی جاتی تھی، اور یہاں کے کشمیری یہ برملا اظہار کرتے تھے کہ ہم آزاد ہیں، ہم پاکستان ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ 1 ماہ سے دنیا کو یہ پیغام گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں اگر ہندوستان ظلم و ستم کر رہا ہے تو ویسا ہی تاثر پاکستانی فورسز کا کشمیر کے اندر موجودگی سے پیدا ہوا۔ آج بھی 2 افراد شہید کر دیے گئے۔ جو شوجہ آباد ہے علاقہ ہے، جو یہ راولہ کوٹ سے باغ شارٹ راستہ ہے شوجہ آباد کا، وہاں پر لوگوں نے دھرنا دیا ہوا تھا، وہاں پر فورسز نے کریک ڈاؤن کیا، 2 افراد شہید ہو گئے۔ اس سے مزید حالات خراب ہو گئے ہیں۔ اب ایسے حالات میں آپ جلتی پر تیل پھینک رہے ہیں۔ پاکستان کے حکمران اور ان کے وزراء ایسے بیانات دے رہے ہیں جیسے کوئی کشمیر میں کچھ ہو ہی نہیں رہا، اور پھر یہ ہے کہ بڑھ کے مارنا، دھمکیاں دینا، اور DGSPR کا یہ بیان کہ کشمیر پاکستان کی شہرک ہے۔ آپ شہرک ہے، وہ تو کشمیری مانتے ہیں شہرک ہے، لیکن آپ آزاد کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس معاملے کو سلجھانے کے بجائے الجھا رہے ہیں۔ تو یہ شہرک کیسی شہرک ہے کہ لوگوں پر گولیاں چل رہی ہیں، لوگ شہید ہو رہے ہیں، اور لوگوں کی جو آواز ہے وہ بنیادی حقوق کی بات ہے۔ اب اگر کوئی ایسا مسئلہ بھی ہے جو آپ سمجھتے ہیں غلط ہے، لیکن وہ بھی مذاکرات سے مسئلے حل ہوں گے۔ اب مذاکرات کے نہ آنا حکومت پاکستان کا اور آزاد کشمیر کے سیاستدان اپنی کرسی کے لیے وہ ایسے بیانات دے رہے ہیں جس سے عوام کے اندر غصہ مزید بڑھ رہا ہے۔ ایسے حالات میں 15 جولائی کو جو عوامی ایکشن کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ ہم لانگ مارچ کا آغاز کریں گے، یہ بھی دراصل اس لیے ٹائم دیا ہے کہ اگر کوئی ان سے مذاکرات کرے گا تو مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ عمر نذیر کشمیری صاحب نے خطوط لکھے ہیں، آرمی چیف کو بھی، پرائم منسٹر شہباز شریف کو بھی، مولانا فضل الرحمان صاحب کو خط لکھا ہے، اس کے علاوہ حامد میر صاحب کو خط لکھا ہے، شیخ اکبر عباسی کو خط لکھا ہے۔ یہ سب خطوط کا مقصد کیا ہے کہ آپ بیٹھیں ان کے ساتھ۔ یہ کشمیری عوام ہے، یہ کوئی گروہ نہیں ہے، یہ کوئی مسلح تنظیم نہیں ہے۔ یہ عوامی ایکشن کمیٹی
جو بنی ہے اس کے پیچھے پوری کشمیری عوام ہے۔ اب اگر اندھو کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اگر عوام کے ساتھ نہ ہوتے تو کاروبار کھلے ہوتے۔ ایک ماہ گزر چکا ہے، پورا کشمیر بند پڑا ہوا ہے، پہیا جام ہے، کاروبار زندگی معطل ہو چکا ہے، نظام تعلیم متاثر ہو چکا ہے، کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں۔ یہ کیا مطلب نظر آتا؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا یہ بات کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ لہٰذا یہ عوامی ایکشن کمیٹی کے چند لوگوں کا نام لے کر ان کو غدار قرار دینا، دہشت قرار دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہ وہ چیز کی جا رہی ہے کہ اگر یہ بزی بڑھتی ہے طاقت یوز ہوتی جائے گی، اور اگر لوگ شہید ہوتے گئے تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں، اور ان نتائج کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آزادی میں سیاسی جماعتیں بیٹھ کے مارتی ہیں۔ سردار عتیق صاحب نے درکوٹ میں ایک ریلی نکالی اور لوگوں کو پیسے دے کر وہاں لایا گیا، اور بڑکے ماری جا رہی ہیں۔ مسلم کانفرنس سعودی عرب جماعت تھی۔ حال یہ ہے کہ عتیق صاحب کا اپنا حلقہ میں ان کا ووٹ بینک زیادہ نہیں ہے، وہاں بھی سیٹ خطرے میں ہے، اور دعوے کرتے ہیں وہ۔ مسلم نون کدھر ہے؟ میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ مذاکرات سے مسائل حل کیے جائیں، تو کیا مسلم نون جو مرکز میں حکم کر رہی ہے اور آزاد کشمیر کی مسلم نون ہے، کیا انہوں نے اس پر عمل درآمد کیا؟ وہ کس سے ڈرتا ہے؟ میں کل ہی بتا چکا ہوں کہ یہ جماعت تحریک انصاف بائیکاٹ کر کے سائڈ پر ہو گئی ہے، میدان میں آتی نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے پابندیاں ان پر سختی زیادہ ہے، لیکن یہ سختی جو سختی ان پر ہے تو کیوں ہے؟ اس کے باوجود باقی جہاں تک معاملات ہیں ثالثی کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی حد تک ظاہر بات کوشش کی ہے، لیکن حکمران یہ نظام کے علمبردار ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ تو ایک ہفتے کا ٹائم پھر بھی عوامی ایکشن کمیٹی نے دیا ہے، حکومت پاکستان کا وفد راولہ کوٹ جائے اور مذاکرات کر کے معاملات کو سلجھائے۔ ادروائز اگر یہ لانگ مظفر آباد کی طرف جاتا ہے تو پھر بہت بڑا خون خرابہ ہوگا۔ پھر لوگوں نے مظفر آباد میں جا کر اسمبلی کی اور وہاں کی بلڈنگ اینٹ بجا دینی ہے، اور آپ کہیں گے جی یہ انتشار ہو رہا ہے، یہ موب ہے اور یہ بدماشی ہے۔ تو یہ جو مہینے سے لوگ ویٹ کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں راولہ کوٹ میں، دکانیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اگر آپ پھر بھی نہیں سننی بات، انڈیا چینل ڈیلی بیسس پہ پروگرام کر رہے ہیں، اور وہ اس بات کی فریاد کر رہے ہیں کہ پاکستان ظلم کر رہا ہے کشمیر کے اوپر، پاکستان آکوپائڈ کشمیر، پاکستان کے قبضے والا کشمیر، پوری دنیا میں پیغامات جا رہے ہیں۔ 5 جولائی کو لندن میں بہت بڑا ملین مارچ کیا ہے کشمیریوں نے۔ کیا حکمرانوں کو نہیں سمجھ آ رہی؟ کیا پاکستان کے ارباب اقتدار کو سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ کیا ایک بیان دینے سے کشمیر پاکستان کی شہرک ہے یہ مسئلے حل ہو جائیں گے؟ بدماشی طاقت سے مسائل کا حل نہیں ہوتا۔ یہ طاقت کو جو دلیل سمجھی جاتی ہے، یہ تحریک انصاف کو دبایا جا سکتا ہے، نون لیگ کو آپ کو تابع کیا جا سکتا ہے، پیپلز پارٹی کو تابع کیا جا سکتا ہے، چونکہ وہ اقتدار کی جماعتیں ہیں، یہ عوام ہیں، اور عوام کو کچلنا آسان کام نہیں ہے۔ عوام کو کچلا جائے گا تو پھر آدھا کشمیر کا علاقہ غیر محفوظ ہو جائے گا، اور کشمیر کے اوپر انڈیا سے جنگ لڑنا اس صورت میں کامیابی کا باعث بن سکتا ہے، اس میں جنگ جب کشمیری عوام کے ساتھ ہوں۔ جو کچھ ہو رہا ہے نظر کرم کرنے کی ضرورت ہے، نظر ثانی کی ضرورت ہے، مذاکرات سے مسئلے حل کیے جائیں، یہی میری اپیل ہے۔ اسی کے ساتھ جو ہے اس ویلا کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل اگر آپ کی ویڈیو اچھی لگتی ہے اس کو شیئر کریں اور اس کو لائک کیا کریں اور کمنٹس کیا کریں۔ بہت شکریہ۔